اب اگر انسان حرم اہل بیت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ ایک اذن ورود پڑھا جاتا ہے، ایک اجازت نامہ ہے کہ جو حاضر ہونے سے پہلے پڑھا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے گھر میں جائیں تو دق الباب کیا جاتا ہے، اگر اجازت مل جائے تو اہل خانہ اندر بلا لیتے ہیں، اگر اجازت نہ ملے تو حکم ہے کہ 3 مرتبہ سے زیادہ تم اجازت لینے کی کوشش نہ کرو، وہ مصروف ہوں گے، استراحت کر رہے ہوں گے، نہیں بلانا چاہ رہے ہوں گے، بغیر کسی ناراضگی کے، بغیر کسی کدورت کے وہاں سے آہستگی سے واپس چلے جاؤ۔ یہ ہے اجازت نامہ، یہ ہے دق الباب۔ حرم ہائے اہل بیت میں بھی حاضر ہونے کے لیے ایک اجازت نامہ ہمیں تعلیم کیا گیا۔ مفاتیح الجنان اٹھائیے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، تو وہاں کھڑے ہو کر ایک اذن ورود پڑھا جاتا ہے، یا عربی میں کہا جائے تو اذن دخول پڑھا جاتا ہے، اندر داخل ہونے کا اذن۔ اس کے اندر ہم کیا لفظیں بولتے، اب وہ شباہت قائم رکھیے گا اپنے ذہن کے اندر کہ فرش عزا کون سا مقام رکھتا ہے اور یہاں آنے سے پہلے کس اذن کی ضرورت ہے۔ بس اس توجہ کے ساتھ یہ نقطہ سن لیجئے گا۔ کیا کہتے ہیں ہم کہ پروردگار میں جانتا ہوں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام یرون مقامی، میں جس جگہ کھڑے ہو کر اجازت لے رہا ہوں، مثلا امام بارگاہ کے دروازے کے باہر آپ کھڑے ہوں اور یہ تصور کریں کہ ابھی میں فرش عزا پر حاضر ہو جاؤں گا، ابھی باہر کھڑا ہوا ہوں، اس تصور کے ساتھ ذرا ذہن کو لے جائیے کربلا کی طرف۔ یرون مقامی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ میں کھڑا ہوں میرے اس قیام اور میرے اس کھڑے ہونے کو دیکھ رہے ہیں، نظر عنایت فرما رہے ہیں، میں آقا کے سامنے ہوں، آقا کی نگاہوں کے سامنے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ ہیں تشیع کے عقائد اور نظریات۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے ظاہری طور پر تو اب ہم ان سے اوجھل ہو گئے، ہم ان کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ اور لوگ ہوں گے کہ جو دنیا سے چلے جائیں تو ان کا دنیا سے رابطہ منقطع اور دنیا کا ان سے رابطہ منقطع۔ ہم ایسے لوگوں کے ماننے والے نہیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ وہ تو دنیا میں تھے تو بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا میرے سامنے والا کہہ کیا رہا ہے، مجھے اس کو جواب کیا دینا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ہم ایسے ویسے کسی کے ماننے والے نہیں، ہم جن کو مانتے ہیں ان کے بارے میں صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد و آل محمد، ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایک شخص آیا، اس نے دق الباب کیا، اجازت ملی اور کنیز کو بھیجا کہ اس کو اندر لے کر کے آ جائیے۔ کنیز لے کر کے آنے لگی تو اس نے کوئی قباحت کرنے کا ارادہ کیا تو پردے کے پیچھے، اور بعد میں جو جگہ تھی، مسند تھی جہاں آقا تشریف فرما تھے، آقا نے ڈانٹ کے اس کو وہاں سے منع کر دیا۔ اور پھر جب آقا کی خدمت میں حاضر ہوا تو تھوڑا چالاک تو تھا ہی، تو کہتے آقا میں تو آزمانا چاہتا تھا کہ آپ دیوار کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے، آپ کو پتہ چلتا ہے یا نہیں پتہ چلتا ہے۔ سمجھا دیا کہ تم جن کو مانتے ہو یا جن کی دہلیز پر آئے ہو، جو منصوص من اللہ امامت کے عہدے پر فائز ہیں، یہ دیواریں ان کے رستے میں رکاوٹ نہیں ہوا کرتی ہیں۔ یرون مقامی، میں کھڑا ہوں، آقا مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یسمعون کلامی، جو میں بول رہا ہوں آقا سماعت فرما رہے ہیں۔ ویردون سلامی، میرے سلام کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ وَأَنَّكَ حَجَبْتَ عَنْ سَمْعِ كَلَامَهُمْ، بس فرق اتنا ہے کہ پروردگار تو نے ایک حجاب ڈال دیا ہے میری سماعت کے اوپر، امام جو جواب دے رہے ہیں میں سن نہیں پا رہا۔ اس میں کوتاہی ہماری سماعتوں کی ہے، امام کے جواب دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس جواب کو سنا ہے، بہت سے اہل دل نے سلام کا جواب سنا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو ارتباط برقرار ہو رہا ہے، قلبی رابطہ، میں سلام کر رہا ہوں، آقا اس کا جواب دے رہے ہیں، لیکن پروردگار نے ایک حجاب قائم کر دیا میرے اور امام علیہ السلام کے بیچ میں۔ اب میں امام علیہ السلام کی بات نہیں سن پا رہا ہوں، لیکن پروردگار نے ایک اور طریقہ رکھ دیا کہ اس جواب کو سن تو نہیں پا رہا ہوں، سمجھ پا رہا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، اسی اذن ورود کا اگلا جملہ بھی پڑھوں گا آپ کے سامنے، دوبارہ سنیے گا اس لفظ کو کہ میں امام کا جواب سن تو نہیں پا رہا ہوں۔ انک حجبت عن سمع کلامہم، پروردگار تو نے میری سماعت کے آگے حجاب قرار دے دیا،
میں آقا کا کلام نہیں سن پا رہا ہوں۔ وَفَتَحْتَ بَابَ فَهْمِي بِاللَّذِيذِ مُنَاجَاتِهِمْ، پروردگار تو نے ایک اور رستہ رکھ دیا کہ آقا اگر مجھے اجازت دے دے اندر آنے کی تو میرا قلب، میرا دل اور میرا وجود اس اجازت کو محسوس ضرور کر لیتا ہے، کیونکہ وہ جو مناجات ہے، وہ جو نجوہ ہے، وہ جو سرگوشی ہے جو میں آہستہ آہستہ اپنے امام کے ساتھ کر رہا ہوں اور کہتا چلا جا رہا ہوں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، وہ جو آہستہ آہستہ نجوہ کر رہا ہوں، مناجات کر رہا ہوں اپنے امام کے ساتھ، وَفَتَحْتَ بَابَ فَهْمِي بِاللَّذِيذِ مُنَاجَاتِهِمْ، اس کی میرے وجود کو ایک ایسی کیفیت محسوس ہونے لگتی ہے، ایسی لذت محسوس ہونے لگتی ہے، میں سمجھ لیتا ہوں کہ سلام کا جواب بھی آ گیا ہے، اندر حاضر ہونے کے لیے اجازت نامہ بھی دے دیا گیا ہے۔